عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اشتد ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقتراها القوم وظل بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم صدق النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت شریفہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یا چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا تم سے حساب لے گا۔ یہ آیت کریمہ نازل جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ سب کا حساب لے گا۔ تو دلوں میں موجود باتوں کا حساب یہ بڑا سخت تھا۔ صحابہ کرام کو یہ بات بہت مشکل نظر آئی اور وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی مصیبت ہو تو اور آخرت کا کوئی معاملہ ہو تو وہ حضور ہی کے پاس آتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے باب میں جب انہوں نے محسوس کیا کہ دلوں کے معاملات میں مواخذہ ہوگا تو بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور دو زانوں بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، جیسے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر یا رسول اللہ، ہمیں جن بات کا مکلف بنایا گیا ہے، جن باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، پہلے ہم اس کی طاقت رکھتے تھے، جیسے نماز ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، اور آپ پر اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہم اپنے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات و خدشات اور سطح ذہن پہ ابھرنے والی کیفیات کے اندر طاقت تو نہیں رکھتے ہم۔ اگر اس پہ مواخذہ ہوا تو ہم کہاں جائیں گے؟ دیکھیے یہ ہے نا صحابہ کرام کا عقیدہ۔ اگر وہ رسول پاک کو اپنے ہی جیسا سمجھتے تو ان کی بارگاہ میں کیوں آتے؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، بڑی منزلت ہے ان کی خدا کی بارگاہ میں، اور وہ چاہیں گے تو اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ وہ آقا کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ، یہ اے جو ہے خطاب کے لیے ہے یا کی طرح سے، اے اللہ کے رسول، ہمیں ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا تھا، اب تک ایسے اعمال کو ہم پہ فرض قرار دیا گیا تھا، پابند کیا گیا تھا جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں، جیسے نماز ہے، جہاد ہے، روزہ ہے اور صدقہ ہے، لیکن اب آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یا رسول اللہ اس کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے۔ یہ تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے
اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ وہ بات کہو جو دو کتاب والوں نے تم سے پہلے کہی ہے، توریت اور انجیل والوں نے، یہود و نصارہ نے، انہوں نے تم سے پہلے جو بات کہی ہے دین کے سلسلے میں، احکامات الہیہ کے سلسلے میں، کیا تم اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، جناب موسیٰ سے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی، یعنی صراحتاً جب ان پہ احکامات نازل ہوئے تو کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نہیں مانیں گے۔ کس قدر جری، کس قدر گستاخ اور کس قدر نفاق تھا ان کی زندگی میں کہ پیغمبر پہ احکامات نازل ہو رہے ہیں توریت و انجیل میں، اور ان پر ایمان لانے والے کہتے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کا فیصلہ کر لیا۔ تو آقا نے فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ پہلے تم اپنا قبلہ درست کرو، اپنے ذہن کو سنوارو، تم میرے امتی ہو، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، تمہیں ہر حال میں کہنا چاہیے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم کہنا چاہتے ہو جیسے دو کتاب والوں نے کہا تھا تم سے پہلے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اے اللہ تیری مغفرت ہے، تیری طرف لوٹنا ہے۔ یعنی پہلے یہ کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اس کے بعد مغفرت طلب کرو اور اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہوا کیا اس کے بعد؟ پس جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل کی، سورہ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے جو کہ نبی پاک پر ان کے رب طرف نازل کیا گیا تھا، اور تمام مومنین نے یہ کہا کہ اقرار کیا کہ اللہ پہ ایمان لائے، ملائکہ پہ ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان لائے، رسولوں پہ ایمان لائے، اور ہم تمام رسولوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے اللہ تیری مغفرت، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فلما فعلوا ذلک، جب انہوں نے یہ کہا سمعنا واطعنا، تو اللہ نے کیا کرم فرمایا؟ نسخ اللہ تعالیٰ، تو پہلے احکامات کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ آیت یہ منسوخ التلاوت نہیں ہے، بلکہ منسوخ ہے عمل کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے۔ اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور پھر یہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو، کسی فرد کو، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا۔ اب عالم یہ ہے کہ جو وہ کمائے گا، جو وہ کام کرے گا، اس کے اوپر اس کا گناہ ہے، اور جو وہ نیکی کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی۔ پھر بندے نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں، ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو مواخذہ نہ فرمانا۔ جب بندے نے یہ اعتراف کیا تو قال نعم، کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، یعنی مشیت نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم چاہتے ہو، تمہاری بھول اور تمہاری خطا پر اگر تم مغفرت طلب کرو گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ رسول پاک کا احسان ہے کہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور رحمت کی آیتیں نازل ہوئی۔ فرمایا قال ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ ہم سے پہلے قوموں پہ ڈالا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم خواہش کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے اللہ ہم پہ
ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالنا جس کے بجا لانے کی طاقت ہم کو نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. اس کے بعد بندے نے کہا واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا رب ہے، مالک ہے، فانصرنا، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر. اللہ نے فرمایا نعم، ہاں ایسے ہی ہوگا. یعنی رسول پاک کی بارگاہ میں آنے کے بعد جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ یہ دلوں کا معاملہ یہ تو بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، اگر اس پہ مواخذہ ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا حال. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو ہمارے قلب میں پیدا ہوتا ہے، سطح ذہن میں جو ابھرتی ہے، اللہ کے علم پاک میں سب کچھ ہے، اس پر تو قابو نہیں ہے ہمارا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ میں حبیب نے کہا پہلے تم اعتراف کرو، اس طرح نہ کہو جیسے کہ بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اس بات کا اقرار کرو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، پھر اللہ کی رحمت دیکھو. اور جب انہوں نے اقرار کیا تو اللہ نے اپنی رحمت فراوان سے انہیں نوازا، اور جن باتوں کی تمنا کی تھی بارگاہ الہی میں اسے قرآن بنا کر کے نازل فرمایا اور وعدہ کر لیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عقائد و جہاں کی رحمت للعالمین پر بھروسہ کرنے اور اپنے رب کی مغفرت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پہ اپنا فضل فرمائے.